نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے۔ جنم جمہوریت کا کہاں سے ہوا؟ توجہ فرمائیں، جمہوریت اس تصور کا نام ہے کہ جو حق دین نے اللہ کے لیے مقرر کیا ہوا ہے، یعنی یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کا اختیار ہے، وہ اللہ سے لے کر اللہ کو انکار کر کے، اللہ کو اس نظام سے باہر کر کے، نفی کر کے، اللہ کی نفی کر کے، اور جو اختیارات، جو حق، جو منصب اللہ کے تھے، جو حیثیت و مقام، وہ جمہور کو دے دیا کہ اب جمہور اللہ ہیں۔ آمریت میں جمہور نہیں ہوتے، رعایا ہوتے ہیں۔ آمریت میں عوام، لوگ رعایا ہوتے ہیں۔ رعایا یعنی مویشیوں کی طرح ہیں، اور ملکیت ہیں یہ بادشاہ کی۔ بادشاہت میں، جس مملکت میں بادشاہت ہو اور کنگڈم ہو، وہاں رعایا ہوتی ہے، وہاں جمہور نہیں ہوتے، رعایا ہے وہ۔ یعنی جس طرح کھیت بادشاہ کے ہیں، پہاڑ بادشاہ کے ہیں، دریا بادشاہ کے ہیں، یہ سب اس کی ملکیت ہیں۔ یہ لوگ بھی اس کی ملکیت ہیں، یہ اموال ہیں، بادشاہ کا مال ہیں، یہ اموال ہیں، اشیاء ہیں، جمہور نہیں ہیں۔ جمہور کا مطلب یہ ہے کہ جو کام دین میں اللہ کے لیے مقرر کیے گئے ہیں یا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہ اللہ کا کام ہے، وہ سب جمہور کا کام ہے۔ یعنی جمہور کو اللہ کی مسند پہ بٹھا دینا، اللہ کے وجود کی نفی کرنا۔ اللہ نہ قانون بنا سکتا ہے، اللہ نہ ہدایت کر سکتا ہے، اللہ نہ حاکم بنا سکتا ہے، نہ حکومت کا منشور بنا سکتا ہے۔ اللہ کو فارغ کر دیا کہ لوگوں سے آپ کا، اللہ کا کوئی سروکار نہیں ہے، بھلے جس کو اللہ پسند ہے، اللہ سے تعلق رکھنا چاہتا ہے، وہ قانون سے باہر جا کر، حکومت سے باہر جا کر، اپنے گھر کے اندر، نجی زندگی میں، ایک کمرے میں، اپنی مسجد میں، اپنی امام بارگاہ میں جا کر بے شک اللہ اللہ کر لے، لیکن قانون میں نہ، آئین میں نہیں۔ جمہوریت ایک نظریے کی اولاد ہے، اس نظریے کا نام ہے ہیومنزم، انسان پرستی، انسان محوری۔ ہیومنزم یعنی خدا پرستی کی جگہ، خدا سالاری کی جگہ، اللہ سالاری کی جگہ، اللہ کی حاکمیت کی جگہ انسان ہے محور، انسان ہے اصل، بنیاد انسان ہے۔ ارادہ انسان کا چلے گا، خواہش انسان کی چلے گی، مرضی انسان کی چلے گی، فیصلہ انسان کا ہوگا۔ اس کائنات میں یا اس زمین میں انسان ہے، اللہ کا اس زمین سے کوئی تعلق نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ یہ ہیومنزم کا نتیجہ ہے۔ انسان کیا ہے، کہاں سے آیا ہے؟ انسان کا کوئی پیدا کرنے والا ہے ہیومنزم کے اندر۔ ہیومنزم نظریہ ہے، فلسفہ ہے، جس کے باطن سے جمہوریت پیدا ہوئی ہے۔ یہ ماں اس کی ہیومنزم ہے، اور ہیومنزم خود ایک شاخ ہے الحاد کی، کفر کی ایک شاخ کا نام ہیومنزم ہے۔ کفر کی وہ شاخ جس کا یہ فرزند ہے وہ ہے میٹیریلزم۔ میٹیریلزم کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمین، یہ مادہ، یہ سب کچھ جو ہے یہ کسی نے بنایا نہیں ہے۔ توجہ فرمائیں، جمہوریت کی بنیاد کیا ہے؟ جمہوریت ہیومنزم سے نکلی ہے۔ ہیومنزم میٹیریلزم کا ایک نتیجہ ہے۔
کوئی مالک نہیں ہے، کسی نے نہیں بنایا۔ مادہ، یہ مادی جسم، یہ خود ہی اس کے اندر نیچرل طور پر ایسے تغیرات، ایسی تبدیلیاں، ایسے تحولات اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں کہ یہ خود ہی بنتا ٹوٹتا رہتا ہے، بناتا کوئی بھی نہیں ہے۔ بس پانی کو کسی نے پانی بنایا ہے نا، کوئی کسی نے نہیں بنایا۔ پتھر کو کسی نے پتھر بنایا ہے نا، کسی نے نہیں بنایا۔ انسان کو کسی نے انسان پیدا کیا ہے نا، بلکہ یہ مادی تغیرات کے نتیجے میں یہ قانون مادہ کے تحت اسی طرح بڑھتے بڑھتے جاندار شکلیں بدلتا رہا۔ سنگل سیل تھا، پھر یہ بنتے 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 آخری شکل انسان بن گیا ہے۔ اس کا کوئی رب ہے نہ، اس کا کوئی خالق ہے نہیں ہے، اس کا کوئی آگے انجام ہے، قیامت ہے، محشر ہے نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی زمین ہے اور زمین کے اوپر انسان ہے۔ زمین پہ انسان کیسے آ گیا؟ زمین مٹی کے تغیرات کی وجہ سے، مٹی کے اپنے اثرات کی وجہ سے۔ کسی نے بنایا نہیں ہے، یہ میٹیریلزم ہے۔ اب جب کہ انسان زمین پہ آ گیا ہے تو تمام موجودات زمین میں انسان برتری رکھتا ہے، نیچرل برتری رکھتا ہے۔ پس اصل زمین کے اوپر انسان ہے، اور انسان کا کوئی خالق، کوئی رب، کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ اور چونکہ زمین کے اوپر ترقی یافتہ شکل مادے کی انسانی شکل ہے، انسان ہے، اس وجہ سے یہ انسان حق رکھتا ہے زمین کے اوپر، اور زمین کے فیصلے، زمین کی مالکیت، زمین کی تبدیلی، زمین کے اندر جو کچھ کرنا ہے اس انسان نے کرنا ہے، اور آزاد ہے انسان۔ انسان کے اوپر کوئی اور ارادہ موجود نہیں ہے۔ آخری ارادہ جو زمین پہ پیدا ہوا ہے وہ انسان کا ہے۔ یہ ہیومنزم ہے۔ میٹیریلزم کے نتیجے میں انسان سالاری اور انسان محوری کا فلسفہ پیدا ہوا۔ اس انسان محوری سے انسان سالاری کی حکومت نکلی۔ انسان سالاری جمہوریت یعنی انسان سالاری۔ انسان ہے در حقیقت، کوئی رب نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے، کوئی انسان نہیں۔ خوب آپ توجہ کریں کہ جمہوریت ایک سیاسی نظریہ اور سیاسی نظام جو ایک فلسفے سے نکلا ہے، پیدا ہوا ہے۔ علامہ اقبال نے وہاں جا کر اس کو سمجھا کہ یہ کس چیز کا نتیجہ ہے۔ اب آپ خود توجہ فرما لیں کہ جو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ گریز از طرز جمہوری غلام پختکاری شو، کہ از دو صد خر کار انسانی نمی آید۔ گریز از طرز جمہوری، علامہ اقبال کا فرمان ہے کہ بھاگ جمہوریت سے، جمہوریت تجھے تباہ کر دے گی۔ کیوں؟ کہ 200 گدے مل کر بھی ایک انسان جیسا ایک عمل نہیں کر سکتے۔ کہ از دو صد خر کار انسانی نمی آید۔ متاع مانی بیگانے زدن فطرتن جوئی۔ اے نادان، تو معانی کی تلاش میں آیا ہے پست فطرت لوگوں کے پاس کہ ان سے تجھے معنویت ملے گی۔ متاع معنی بیگانے یعنی اے نادان، بیگانے، نافہم، تو معنویت پست فطرت لوگوں کے پاس آ کر تلاش کر رہا ہے۔ ز مورن کیا آگے کار سلیمانی نمی آیت، کہ چونٹیاں وہ بصیرت سلیمانی ان کے اندر نہیں ہے، دید سلیمانی چونٹی کے اندر نہیں ہو سکتی۔ گریز از طرز جمہوری غلام پختکاری شو، پختکار یعنی امام، گریز از طرز جمہوری، طرز جمہوری چھوڑ اور امامت سے وابستہ ہو جا۔ پختکار، غلام پختکاری شو، امامت کا پیروکار بن۔ کہ از دو صد خر کار انسانی نمی آیت، کہ تو 200 گدے چن کے پارلیمنٹ میں بھیج دے گا، یہ 200 گدے مل کر بھی ایک انسان کے برابر سوچ نہیں سکتے ایک لہجے کے لیے۔
اور آپ نے دیکھا، سوچ سکتے ہیں 200 خر، 86 خر، یہ کیا کر سکتے ہیں مملکت کے لیے؟ پہلے یہ تو معلوم ہو کہ منبع کیا ہے، امامت کا منبع کیا ہے اور جمہوریت کا منبع کیا ہے۔ امامت کا منبع ہے اللہ، امامت من اللہ، من عند اللہ، من جانب اللہ، ما انزل اللہ، امامت کا منبع اللہ ہے۔ جمہوریت ہیومنزم سے، ہیومنزم میٹیریلزم کا نتیجہ ہے، یعنی الحاد کا نتیجہ، انکار خدا کا نتیجہ، انسان سالاری در مقابل خدا سالاری، مردم سالاری، اس کا معنی کیا نکلتا ہے اندر سے؟ مردم سالاری یعنی خدا کی جگہ مردم ہیں، خدا والا کام لوگ کرتے ہیں، پھر لوگوں کا منتخب امام والا کام کرتا ہے۔ لوگ خدا ہیں جمہوریت میں، لوگ نعوذ باللہ خدا ہیں، اور لوگوں کا منتخب امام کی جگہ بیٹھا ہوا ہے۔ جو آپ نے چنا ہے یہ امام ہے، اور آپ امام بنانے والے، امام ساز ہیں آپ۔ امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار